بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود مسٹر ہاشمی، جس میں آپ کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو رشتوں میں تبدیلی کی ایپیسوڈ نمبر 11 کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے، جس میں عرشی اور ارشد کا قصہ جو ہے چل رہا ہے۔ ابھی بھی کچھ گھرانوں میں داماد کو سر آنکھوں میں رکھا جاتا ہے۔ عرشی بھی ایسے ہی عزت دینے والے گھر کی تھی، انہیں ذرا کام تھا اس لیے وہ چلے گئے ہیں۔ بیگم کچھ بناؤ، ہماری بیٹی اتنے دنوں بعد آئی ہے۔ جی جا رہی ہوں۔ سمیر اور رضوان کدھر ہے؟ عرشی نے چھوٹے بھائیوں کا پوچھتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ سمیر ابھی سو رہا ہے اور رضوان دہی لینے گیا ہے۔ بیٹا صحیح ہو کر بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ ابا جی ساری رات سو کے ہی تو آئی ہوں، تھکوں گی کیسے؟ اور میری تھکن امی کو دیکھ کر ختم ہو چکی ہے۔ عرشی نے مسکراتے ہوئے اپنے ابا کی طرف دیکھا۔ اچھا، یہ میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ عرشی ابا کے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑاتے ہوئے بولی۔ ارے بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم آ گئی بہت ہے۔ ابا کیا میرا اب کوئی حق نہیں ہے؟ تو عرشی افسردگی کے عالم میں ابا جان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، کیسی بات کر رہی ہو؟ تمہارا ہی تو گھر ہے۔ اور باجی السلام علیکم۔ آؤ میرے لاڈلے بھائی۔ باہر سے رضوان آیا۔ آپی میرے لیے کیا لے کر آئی؟ اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ عرشی شرارتی لہجے میں رضوان کو بول رہی تھی۔ رضوان منہ بناتا ہوا باہر کو جانے لگا۔ ارے رکو میرے ببر شیر، یہ لو، میں تمہارا کیسے بھول سکتی ہوں بھلا۔ عرشی رضوان کو پیکنگ والا ڈبہ پکڑاتے ہوئے ماتھا چوما۔ امی مہوش کدھر ہے؟ بیٹا اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، رشید کے ساتھ چلی گئی ہے، میں نے ہی اجازت دی تھی۔ اچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں بیٹا، اب کافی بہتر ہوں، بہت خیال رکھا ہے مہوش نے۔ یہ تو اچھی بات ہے امی، مگر میں کل دیر سے گھر آؤں گا، میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ مہوش کو کہنا کہ رات ادھر ہی رک جائے۔ موبائل پر بیل بجنے پر عرشی نے موبائل کی طرف لپکی۔ ہیلو، کیسی ہو عرشی؟ بہت جلدی یاد آئی۔ عرشی شکوہ کرتے ہوئے ارشد سے بات کر رہی تھی۔ پورا ہفتہ ہو گیا، آپ نے یاد تک نہ کیا۔ یار کچھ مصروف ہوں میں، اسی لیے کال نہیں کی۔ کب آ رہے ہیں؟ امی ابو آپ کا پوچھ رہے تھے۔ میں 2-4 دن میں آ جاؤں گا، بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ ارشد وضاحت کر رہا تھا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں اب کافی بہتر ہیں۔ مہوش آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے سر، عارف صاحب آ گئے ہیں۔ دوسری جانب سے شاید کوئی ارشد سے مخاطب کر رہا تھا۔ آیا بس؟ اچھا عرشی میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم صاحب جی۔ ارے مہوش کیسی ہو؟ ارشد دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بیگ مہوش کو پکڑاتے ہوئے حال و احوال پوچھنے لگا۔ تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ جی صاحب اب بہتر ہے۔ اور ہاں مجھے صاحب جی مت کہا کرو، سر بولا کرو۔ جی صاحب جی۔ اوہو جی سر جی۔ مہوش اپنا لفظ کو درست کرتے ہوئے ارشد سے کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ رشید چلا گیا؟ جی سر، ابو چلے گئے ہیں، گھر رات کے 11 بج چکے تھے۔ تم نے میرے روم کی صفائی کر دی ہے؟ نہیں سر، مجھے یاد نہیں رہا۔ اچھا جاؤ صفائی کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جی سر، کرتی ہوں۔ مہوش حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ارشد کے کمرے میں چلی گئی۔ بہت خوبصورت ہو تم ارشد اب فریش ہو کر باہر آ گیا تھا اور مسلسل مہوش کے جسم کے خد و خال دیکھ رہا تھا۔ مہوش بیڈ کو آگے کی طرف جھک کر صاف کر رہی تھی۔ مہوش کو احساس تب ہوا جب ارشد مہوش کے اس قدر قریب آ گیا۔
کہ مہوش کی مہک وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں مہوش، تمہاری خوبصورتی دیکھ رہا ہوں۔ سر میں ایسی ویسی نہیں ہوں، خدا را دور رہے مجھ سے، کچھ نہیں ہوتا۔ مہوش، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا۔ باہر کا موسم آج بہت ہیبت ناک ہے۔ شدید بارش اور بجلی کی گرج چمک میں ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رکھا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، چھوڑیں مجھے۔ مہوش اپنی کلائی کو چھڑواتے ہوئے شدید حیرانگی کے عالم میں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارشد کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ مہوش چھڑوا نہ پائی۔ ارشد نے مہوش کو بیڈ پہ دھکا دیا۔ مہوش ارشد کا وزن برداشت نہ کر پائی۔ ارشد کے منہ سے شدید گندی بدبو آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ارشد نشے میں ہے۔ ہوش آنے پر مہوش کو روتا ہوا پایا۔ سوری مہوش، جو بھی ہوا نشے میں ہوا، دور رہے مجھ سے۔ آپ نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دیا تھا۔ مہوش بلک بلک کر رو رہی تھی۔ چپ کرو، بکواس بند کرو، ورنہ جو ہوا ہے سب کو بتا دوں گا۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم نے پیسے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ عزت تمہاری ہی خراب ہوگی۔ یہ لو کچھ پیسے اور اپنی والدہ کا علاج کراؤ۔ ارشد مہوش کے پاس پیسوں کی گدی پھینکتے ہوئے باتھ روم چلا گیا۔ اور ہاں، اگر کسی سے بھی ذکر کیا تو تمہارا سارا خاندان تباہ کر دوں گا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ارشد کو اپنے پیسے پہ اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے، اور اس میں ایپیسوڈ نمبر 12 ہوگی، جس میں آپ کو آپ کی دلچسپی کے مطابق ویڈیو بھجواتے رہتے ہیں۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔